اجا دوسرے دن آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ انوری جس طرح اس کے پاس پہنچی اور جس طرح اس نے رخصت کی وہ بتا دے۔ میں نے اپنے ASI کو سب کچھ سمجھا کر بھیجا تھا۔ اجا کو اس نے میری ہدایت کے مطابق 2-4 باتیں کہہ کر آنے کو کہا تھا۔ اجا بڑی دلیری سے آیا تھا۔ اگر اسے ASI اس طرح لاتا جس طرح کسی مشتبہ یا ملزم کو لایا جاتا ہے تو اجا آتے ہی جھوٹ بول دیتا، کہتا کہ انوری کو اس نے دیکھا تک نہیں، نہ وہ صغیر اور اس کے دوست کو جانتا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے بھی اسے کچھ باتیں ایسی کہیں کہ اس نے سچ بولا۔ اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس نے کہا، لیکن آپ کو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کو شہادت اور ثبوت نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں۔ اس نے بات بتا دی۔ یہ وہی بات تھی جو مجھے صغیر سنا چکا تھا۔ میں آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں جہاں انوری گئی ہے، اس نے کہا، اور اس کے خامن سے بھی ملوا سکتا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا۔ آخر مجھے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا تھا۔ انوری کے خامن نے پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے ایک مجسٹریٹ کے پاس لڑکی کو لے جا کر اس کا بیان حلفی قلم بند کروا لیا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہے، اس کا بیان عدالت میں قبول ہوتا ہے۔ آپ وہاں جا کر بیان کی نقل لے سکتے ہیں۔ وہ تو لینی پڑے گی، میں نے کہا۔ لڑکی سے ملنا ضروری ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہ ہوگا کہ اس کی ماں جیل کی حوالات میں ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے، اجے نے کہا۔ صغیر جب دوسری بار میرے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے یہ یقین کرنے کے لیے شاہدرہ دلی جانا تھا کہ انوری کو واقعی اس شخص نے بیوی بنا لیا ہے اور اس کا بیان حلفی لے لیا ہے۔ میں جلدی نہ جا سکا، بہت دنوں بعد گیا۔ انوری کو میں نے بہت خوش دیکھا۔ میں یہی دیکھنے گیا تھا۔ یہاں میں ذرا سی وضاحت کر دوں۔ اجا کو انوری کے ساتھ ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ جا کر دیکھتا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ وہ دیکھنے گیا تھا کہ لڑکی کہیں فرار تو نہیں ہو گئی۔ اجا کے دل میں وہی ڈر تھا جو میرے دل میں تھا۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں تھانے دار تھا۔ مجھے ایسی مجبوری نہیں تھی کہ میں اجا جیسے بدماشوں کے ساتھ یوں دوستانہ طریقے سے باتیں کرتا جس طرح میں کر رہا تھا۔ میرے لیے بڑا سیدھا راستہ تھا کہ صغیر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیتا، پھر ان کی نشاندہی پر اجا کو گرفتار کرتا اور اس کی نشاندہی پر شاہدرہ دلی جا کر اس آدمی کے گھر پر چھاپا مارتا جس کے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ اس نے انوری کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ لیکن میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ میری سوچ میں انوری کی بھلائی بھی تھی۔ اگر میں اسے برآمد کر کے اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیتا اور اگر شاہدرہ والے آدمی نے اس کے ساتھ شادی نہ کر لی ہوتی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انوری کا مستقبل کیا ہوتا۔ اس کے دونوں بھائی تو لڑکیوں جیسے تھے۔ انوری جیسی بدنام لڑکی کے ساتھ شادی کس نے کرنی تھی؟ انوری کے بھائی اور بھائیوں کے یار انوری کو کسی اور راستے پر چلا لیتے، ملک میں ایک طوائف کا اضافہ ہو جاتا۔ لہٰذا مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ انوری کسی گھر میں بیوی بن کر آباد ہو گئی ہے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی زندگی سنوار دی ہے۔ اجا نے کہا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی بہن نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جسے مار کر کہیں دبا دیا گیا تھا، لیکن لاش ننگی ہو گئی اور پولیس کو اطلاع ہو گئی۔ اتنا ہی سن کر انوری کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اسے اگلی خبر سناؤں، لیکن ایک خیال آ گیا اور میں نے بتا دینا بہتر سمجھا۔ میں نے جب پوری خبر سنائی تو اس کے آنسو بہنے لگے، پھر وہ ہچکیاں لینے لگی۔ اس کا خامن وہاں نہیں تھا؟ وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اجا نے جواب دیا۔ یقین کریں ملک صاحب، وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ اس نے انوری کو وہی بات کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس کے خاندان کی تباہی کی خبر اسے سنا دی تھی۔ اس کے خامن نے اسے کہا، تم اس تباہی کا دوسرا پہلو دیکھو۔ اگر تم اس وقت اپنے گھر ہوتی تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ تم شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ تھانے اور کچہریوں کے چکر الگ تھے۔ لوگ تمہارا تماشا دیکھتے، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ خدا نے تم پر کرم کیا ہے کہ تم اس گھر سے پہلے ہی نکل آئی ہو اور تمہارا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ انوری پر اس کا اچھا اثر ہوا، کہنے لگی، میری ماں کو پھانسی کی سزا ملے تو میری روح کو بھی چین آ جائے۔ مجھے راحیلہ کا بھی غم نہیں۔ بختیار کے ساتھ میری شادی ہو جاتی، لیکن راحیلہ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ ماں نے بھی اسے نہ روکا۔ راحیلہ نے مجھے تانے دیے تھے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور بختیار اسے پسند کرتا ہے۔ خدا نے اسے کیے کی سزا دی ہے۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتی رہی اور میں اپنی تسلی کر کے واپس آ گیا۔ اجا نے اپنی تسلی تو کر لی تھی، لیکن مجھے اپنی تسلی کرنی تھی۔
میں نے فوری کارروائی کی، یہ کیس اپنی ASI کو دے دیا۔ اسے میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اس کیس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اسے کہا کہ وہ اجا کو ساتھ لے اور آج ہی دلی جانے والی گاڑی میں شاہدرہ چلا جائے اور انوری کا بیان حلفی دیکھے اور متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت سے اس بیان کی تصدیق شدہ نقل لائے اور انوری کا بیان بھی لے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس قسم کی کارروائی میں دفتری کارروائی کیا کی جاتی ہے اور قواعد و ضوابط کے کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کہانی کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے۔ ASI رات کو روانہ ہو گیا۔ صغیر کو میں نے تھانے میں پابند رکھا۔ اجا کو میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی یا ادھر ادھر ہو گیا تو میں اسے چند دنوں میں ڈھونڈ لوں گا اور 5-6 سال کی سزا دلواؤں گا۔ میں اسی روز یا شاید دوسرے روز اپنے گھر کو جا رہا تھا کہ راستے میں حفیظ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ صغیر اب تو اسے دھمکی نہیں دیتا؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، جب سے وحیدہ کو گھر لایا ہوں صغیر کی کبھی صورت تک نہیں دیکھی۔ اگر اب بھی تمہیں شک ہے کہ وحیدہ اور صغیر کے تعلقات ہیں تو میں تمہارا یہ وہم دور کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے انوری کہاں ہے؟ نہیں، اسے صغیر نے تمہارے اور وحیدہ کے درمیان سے ہٹایا ہے۔ میں نے یہ الفاظ کہہ تو دیے لیکن میں سخت پچھتایا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں تھانے دار ہوں۔ میں سنبھل گیا اور باقی بات نگل لی۔ کہاں ہے انوری؟ حفیظ نے پوچھا۔ یہاں نہیں ہے، میں نے کہا، اور اب کبھی ادھر نہیں آئے گی۔ صغیر نے اس کا باعزت بندوبست کر دیا ہے۔ اگر صغیر اور وحیدہ میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ کوشش کرتا کہ انوری تمہارے سامنے موجود رہے۔ میں نے بات یہیں پر ختم کر دی کیونکہ راز کی بات منہ سے نکل گئی تھی، لیکن حفیظ کا رد عمل بڑا اچھا تھا۔ تیسرے روز ASI واپس آ گیا۔ وہ انوری کے بیان حلفی کی نقل متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت سے لے آیا تھا۔ اس نے انوری کا الگ بیان بھی لیا تھا۔ انوری نے اسے بتایا تھا کہ اس آدمی کے ساتھ جو اس کا خامن تھا وہ آئی تو اسے ڈر تھا کہ یہ شخص اسے خراب کرے گا، لیکن اس شخص نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس سے بھی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اسے اتنے اچھے رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس شخص کے آگے بہت روئی تھی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات سناتا چلوں۔ آپ خود غور کریں کہ انسان کی فطرت کیا ہے اور یہ انسان کو کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ ان امیر کبیر لوگوں کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، پھر اس شخص نے انوری کے متعلق بڑی بری باتیں سن کر بھی اس کے ساتھ کیوں شادی کر لی تھی؟ یہ صحیح ہے کہ انوری کے حسن میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ دیکھنے والا کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہتا تھا، لیکن چال چلن کی خراب لڑکی کو کوئی بھلا آدمی قبول نہیں کر سکتا۔ میرے ASI نے یہی سوال انوری کے خامن سے کیا۔ وہ کوئی راؤ صاحب تھا۔ میں یہ بات تفتیش کے سلسلے میں نہیں پوچھ رہا، ASI نے اسے کہا تھا، ذاتی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ASI نے مجھے بتایا کہ راؤ پہلے تو ہنسا پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے 7-8 سال ایسی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں جو ذرا سی بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اگر عورت شگفتہ مزاج اور کشادہ ظرف ہو تو اس کی شکل و صورت اچھی لگنے لگتی ہے، مگر میری بیوی بد مزاج اور مردہ دل تھی۔ وہ مجھے اتنی بدصورت لگتی تھی جتنی بدصورت تھی نہیں۔ مجھے خاندان کی عزت کا خیال تھا ورنہ میں اسے کبھی کا طلاق دے دیتا۔ مجھے گھر میں داخل ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو مجھے ذرا اطمینان ہوا کہ گھر میں کچھ رونق تو آئی۔ بڑا پیارا بچہ تھا لیکن وہ 2 سال کی عمر میں مر گیا۔ مجھے جو صدمہ ہوا اس نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ اس صدمے نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ پھر ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ پہلے بچے کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی لیکن نعم البدل مل گیا اور میں نے اس سے دل لگا لیا، مگر یہ بچہ 1.25 سال کا ہو کر مر گیا۔ گھر سے میرا دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا۔ بیوی مجھے اور زیادہ بری لگنے لگی۔ انسان مرد ہو یا عورت اپنی تسکین کے کچھ ذرائع پیدا کر لیتا ہے۔ مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے، پیسہ، عزت، حیثیت، انگریز افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھ جیسے آدمی بد اخلاقی سے نہیں ڈرا کرتے۔ میں بڑی اچھی قسم کی طوائفوں کے ہاں جاتا رہا۔ شراب بھی چلتی رہی اور پھر ایک اور گناہ سرزد ہو گیا۔ میرا ایک دوست ہے، ہم کبھی کبھی شکار کو جایا کرتے ہیں۔ ایک صبح ہم شکار کو گئے، ہم آبادیوں سے دور نکل گئے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہم ویرانے میں جا رہے تھے۔ ایک دیہاتی عورت سر پر ایک گٹھڑی اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کی عمر 15-16 سال ہوگی۔ انہوں نے بڑے گندے کپڑے پہن رکھے تھے لیکن لڑکی تھی خوبصورت۔ وہ علاقہ غیر آباد تھا۔ میں نے دونوں کو روک لیا اور انہیں پیسے پیش کیے۔ عورت نے کہا،
کہ وہ برا کام کرنے والے لوگ نہیں اور یہ لڑکی کنواری ہے، میری بیٹی ہے۔ میرے دوست نے اور زیادہ پیسے دکھائے لیکن عورت نہ مانی۔ میں نے بندوق کی نالی اس عورت کے سینے پر رکھ دی اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ غریب دیہاتن خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ مختصر یہ کہ میں نے اور میرے دوست نے لڑکی کو اوٹ میں لے جا کر زبردستی بے آبرو کر دیا۔ بندوقوں کے خوف نے انہیں بولنے نہ دیا۔ ہم نے 10 کے 3 نوٹ عورت کی گود میں پھینکے اور چل پڑے۔ اس نے نوٹ بڑے غصے سے مروڑ کر ہماری طرف پھینک دیے اور جلے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں ساری عمر خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی، روتے ہوئے عمر گزار جاؤ گے۔ ہم دونوں نے اس کی بد دعا ہنسی میں ٹال دی۔ میں نے محسوس کیا کہ شکار پر جو لطف آیا کرتا تھا وہ لاپتہ ہے۔ میرا نشانہ بھی کبھی خطا نہیں گیا تھا، مگر اس روز 6-7 کارتوس ضائع ہو گئے۔ میرا دوست مجھ سے زیادہ امیر خاندان کا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ مزہ نہیں آ رہا، چلو واپس چلیں۔ ہم واپس آ گئے۔ ہم جب اس جگہ سے گزرے جہاں ہم نے ایک معصوم لڑکی کو بے آبرو کیا تھا، میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے ایسی گھبراہٹ کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے مزاج میں جھنجھلاہٹ بھی محسوس کی جو اتنی غالب آئی کہ معلوم نہیں میرے دوست نے کیا بات کہی اور مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ غصے میں بات کی تو اسے بھی غصہ آ گیا۔ ہم دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے واردات اس رات کی۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسی رات میرے پہلے بچے کو بخار ہو گیا۔ صبح تک بچہ تڑپنے لگا۔ بیک وقت 2 ڈاکٹروں کو گھر لایا۔ دونوں نے مل کر نسخہ لکھا لیکن اس سے اگلی رات بچہ مر گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بچے کے ساتھ میں بھی مر گیا۔ بچے کا صدمہ تو تھا لیکن ایک خوف مجھ پر آسیب کی طرح طاری ہو گیا۔ مجھے اس معصوم لڑکی کی ماں کی بد دعا سنائی دینے لگی، تمہیں ساری عمر خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی، روتے عمر گزار جاؤ گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے گھر میں اگر ذرا سا سکون تھا تو وہ بھی نہ رہا۔ خدا گواہ ہے کہ میرے نصیب سے خوشی نکل گئی۔ ادھر میرے دوست کے ساتھ کیا ہوا، اس شکار کے 5-6 روز کے بعد وہ گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بندوق کھانے کی میز پر رکھی تھی۔ بندوق کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ بندوق وہاں کس نے رکھی ہے؟ بیوی اسے بتانے لگی کہ بچہ ضد کر رہا تھا کہ بندوق نکال کر دکھاؤ۔ اس کے بچے کی عمر 3 سال ہے۔ بندوق میز پر اس طرح پڑی تھی کہ اس کی نالیاں باہر کی طرف تھیں۔ میرا دوست اس طرح کھڑا تھا کہ دونوں نالیاں اس کے کولے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ بیوی ابھی اسے بتا ہی رہی تھی کہ بندوق بچے کی ضد پر نکالی تھی کہ میرے دوست نے گھوڑے چڑھے ہوئے دیکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ دھماکہ ہوا اور میرا دوست آگے کو جھکا اور گر پڑا۔ بیوی اسے بتانے ہی والی تھی کہ ایک نالی میں کارتوس ہے کہ میرے دوست نے ٹریگر دبا دیا۔ اسے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اس کی بیوی نے کارتوس لوڈ کر رکھا ہے۔ نالی کولے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کارتوس کے چھرے کولے میں گزر گئے اور ہڈیوں کے ٹکڑے ساتھ ہی لے گئے۔ ہسپتال والوں نے ٹانگ کاٹ دی۔ نقصان صرف ایک ٹانگ کا ہی نہ ہوا، سب سے بھیانک نقصان یہ ہوا کہ میرا دوست برائے نام خامد رہ گیا۔ وہ مردانہ اوصاف سے محروم ہو گیا۔ اس کی زندگی پہیوں والی کرسی پر گزر رہی ہے۔ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ میرے دل پر خوف کی پکڑ اور مضبوط ہو گئی۔ پھر میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ میں اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا تھا۔ اسے چھینک آتی تو میں کانپ جاتا۔ اس کا جسم ویسے ہی ذرا گرم ہوتا تو میرے دل کی دھڑکن تیز اور گھبراہٹ ہونے لگتی۔ میں نے 2.25 سال بچے کو بچائے رکھا۔ ایک بار اسے بھی بخار ہوا اور 5ویں دن وہ مر گیا۔ میری دولت بچے کو موت سے نہ بچا سکی۔ شراب مجھے سکون نہ دے سکی۔ میں ایسے محسوس کرنے لگا جیسے مجھ پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ میں ہر وقت محسوس کرتا تھا کہ کوئی زندہ چیز میرے تعاقب میں رہتی ہے اور کبھی میرے وجود میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو وہ میرے پلنگ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ میری بیوی بچوں کے غم میں مر گئی۔ اسے دوسرا غم یہ تھا کہ میں اس کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں تھا، اور گھر میں میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بیوی کے مرنے کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا۔ میں سمجھا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، مگر اس لڑکی کی ماں کا تصور میرے ذہن میں اس طرح آنے لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑی ہو اور میں اسے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی یہ ذہنی حالت
اپنے دوستوں سے اور ہر کسی سے چھپائے رکھی۔ لوگ مجھے خوشباش امیر زادہ سمجھتے تھے۔ صرف 2 گہرے دوست ہیں جنہیں میں نے اپنی حالت اور اس کی وجہ بتائی تھی۔ میں پیروں وغیرہ کے سخت خلاف ہوں۔ ایک روز کسی نے ایک عالم کا ذکر کیا جو دلی کسی کے ہاں آئے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ مذہبی امور کے عالم ہیں اور علم قیافہ میں بھی دسترس رکھتے ہیں۔ میں ان سے ملا، ان کی باتیں سنی تو میں ان سے متاثر ہوا۔ میں نے انہیں علیحدگی میں ملنے کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھے اگلی صبح آنے کو کہا۔ میں گیا، انہوں نے مجھے الگ بٹھا لیا اور مجھ سے پوچھا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم ذہنی طور پر صحیح حالت میں نہیں ہو، کیا سوچتے رہتے ہو؟ میں نے انہیں آزمانے کے لیے اصل بات نہ بتائی، صرف یہ بتایا کہ مجھ پر ایک خوف طاری رہتا ہے اور ہر وقت بے چینی اور گھبراہٹ کی گرفت میں رہتا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ میرے 2 بچے مر گئے ہیں اور بیوی بھی مر گئی ہے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کچھ دیر میرے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا، کسی گناہ کی سزا بھگت رہے ہو میاں، اللہ سے دل لگاؤ۔ دولت کے نشے میں گناہ تو کر سکتے ہو، مگر خدا کی سزا سے تمہیں دولت بچا نہیں سکتی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر کہا، مجھے کوئی طریقہ بتائیں جس سے میں اس آسیب سے آزاد ہو سکوں۔ انہوں نے مجھ سے نہ پوچھا کہ میرے کون سے گناہ میرے آگے آئے ہیں، نہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ آسیب کیسا ہے اور میری ذہنی حالت کیا رہتی ہے۔ انہوں نے مجھے گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کو کہا اور کچھ سوچ کر کہنے لگے، کسی کو مصیبت میں دیکھو، کسی کو مظلوم دیکھو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ پھر انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ مصیبت زدہ اور مظلوم سے ان کی مراد کیا ہے۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا، اپنے آپ کو مار دیا۔ روپے پیسے کی ذرا سی بھی کمی نہ آئی، لیکن میں نے امارت کا نشہ اتار دیا اور جس کسی کو مشکل میں دیکھا اس کی امداد کی۔ آخر اجا نے مجھے انوری دکھائی۔ مجھے اب عیاشی کے لیے لڑکی کی نہیں، بیوی کی ضرورت تھی۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میں کسی غریب کی بیٹی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ البتہ اپنا ذوق قائم رکھا، مجھے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ انوری اس سے زیادہ خوبصورت تھی جتنی میری خواہش تھی۔ اجا نے مجھے بتایا کہ لڑکی اغوا ہو کر آئی ہے۔ میں نے انوری سے پوچھا کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنا ڈالی، اپنی ماں کے متعلق بتایا، اپنے باپ کی شرافت بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اپنی ایک سہیلی وحیدہ کے خامن کو پھانس لیا تھا اور وہ اس کے گھر جاتی تھی۔ اس کی سہیلی خامن سے الگ ہو گئی تھی، شاید اسی نے انوری کو اغوا کروایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو میں اسے گھر پہنچا دوں گا۔ اجا کو خواہ میں رقم دوں، خواہ اسے گرفتار کرا دوں۔ انوری نے کہا کہ وہ اب گھر نہیں جانا چاہتی، وہاں اب ذلت کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے اس لڑکی کو گمراہ اور مظلوم سمجھا، اسے ماں نے گمراہ کیا تھا۔ میں نے اجا کو 2000 روپیہ دیا اور انوری کو ساتھ لا کر اس سے شادی کر لی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کا گھر اجڑ گیا ہے تو میں نے اسے کہا کہ وہ غم نہ کرے، میں اس کے غم کا شریک ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھ لیا ہے کہ کیا یہ خوش نہیں؟ میں آپ کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ وہ آسیب اتر گیا ہے جو انوری کے آنے سے پہلے مجھ پر قابض تھا۔ میں نے انوری کی گمشدگی کی فائل میں اس کا بیان حلفی، ASI کو دیا ہوا اس کا بیان اور راؤ صاحب کا بیان رکھ دیا۔ میں نے ASI کو بتا دیا تھا کہ وہ راؤ سے کیا بیان لے۔ میں نے لکھ دیا کہ لڑکی بالغ ہے، اپنی مرضی سے چلی گئی تھی اور اس نے اپنی مرضی کی شادی کر لی ہے۔ میں نے اجا اور صغیر کا نام نہ آنے دیا۔ اجا کو میں نے فارغ کر دیا اور صغیر کو سامنے بٹھا لیا۔ میری بات غور سے سنو صغیر، میں نے اسے کہا، تم نے پہلے ایک سنگین جرم کیا تھا، وہ قاتلانہ حملہ تھا۔ میں نے طیش اور جذبات میں آ کر تمہیں بری کروا لیا تھا۔ پھر تم نے ایک لڑکی کو اغوا کیا، میں نے اس میں سے بھی تمہیں بچا لیا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہ لو کہ تم میرے دوست ہو اور میں تمہارے جرائم پر دوستی کی وجہ سے پردہ ڈال رہا ہوں۔ میری ضرورت ہی ایسی تھی کہ تمہیں، تمہارے ساتھی اور اجا کو اس کیس میں نہ آنے دوں۔ یہ مت بھولو کہ میں تھانے دار ہوں۔ آج کے بعد تم نے معمولی سا بھی جرم کیا تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ سزا دلواؤں گا۔ تم میرے سر پر شیر ہوتے چلے جا رہے ہو۔ دماغ سے تھانے دار کی یاری کا نشہ اتار دو۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور میں نے اسے چلے جانے کو کہا۔ بختیار اور زینوں کا کیس کورٹ میں چلتا رہا۔ راہیلہ نے کورٹ میں وہی بیان دیا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ اسے میں نے ملزم سے گواہ بنا دیا تھا۔ دائی وعدہ معاف گواہ تھی۔ بختیار روپے پیسے والا آدمی تھا۔ اس نے بڑا قابل وکیل کیا تھا جو ہندو تھا۔ زینوں کا وکیل بھی اچھا تھا۔ یہ ایک ہنگامہ خیز مقدمہ تھا۔ مجھ پر دونوں وکیلوں نے باری باری مسلسل 3 دن جرا کی تھی۔
اس میں مجموعی وقت 14.5 گھنٹے لگا تھا۔ میں خود جرح کرنے کا ماہر اور عادی تھا، لیکن ان وکیلوں نے مجھے چکرا دیا تھا۔ میری دکھتی رگ یہ تھی کہ میں بختیار کو بچے کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش میں تھا اور راحیلہ کو میں مظلوم ثابت کر رہا تھا، لیکن دونوں وکیل اس موقف پر میری جان کھا رہے تھے کہ بختیار بچے کی پیدائش کے وقت وہاں نہیں تھا، نہ ہی بچہ بختیار کا تھا، اور بچے کو راحیلہ اور دائی نے مارا ہے۔ سرکاری وکیل بھی خاصا تیز تھا، لیکن دونوں وکیل اسے بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ دائی کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ وعدہ معاف گواہ بن جانا یا بنا لینا مشکل نہیں تھا، اسے کورٹ میں کامیاب کروانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وکیل جب اسے جرح کی چکی میں ڈالتے ہیں تو اسے پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ پولیس کو اس کی ہر ایک بات کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ وعدہ معاف گواہ کا یہ کہہ دینا کہ میں بھی اس جرم میں شریک تھا اور ان لوگوں نے یہ جرم اس طرح کیا ہے، کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بیان کو ثبوت اور شہادت کی سپورٹ دینی پڑتی ہے۔ دائی نے پورے تحمل سے جرح کا سامنا کیا۔ سیشن جج ایک ہندوستانی عیسائی تھا۔ اس کے انداز اور رویے سے پتہ چلتا تھا کہ میری شہادت سے اور میں نے جرح میں جو جوابات دیے تھے ان سے وہ متاثر ہو چکا تھا۔ ملزموں کے وکیلوں میں سے ایک نے دائی پر ایک ایسا سوال کر ڈالا جس سے سیشن جج اس سے بگڑ گیا۔ ایک وکیل نے دائی سے پوچھا، جب تم جوان تھی تو کتنے آدمیوں کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے؟ وکیل جو بھی سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن بعض جج دیکھ لیتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی جواز ہے یا گواہ کو پریشان کرنے کے لیے ایسا بیہودہ سوال پوچھا گیا ہے۔ دائی سے وکیل نے یہ سوال کیا تو سیشن جج نے وکیل سے پوچھا کہ اس سوال سے وہ کورٹ کے سامنے کیا نقطہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عورت بدمعاش اور بد کردار ہے۔ اس عورت نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ شریف عورت ہے، سیشن جج نے کہا۔ اگر یہ بد کردار نہ ہوتی تو اس سنگین اور بھیانک جرم میں شرکت نہ کرتی۔ یہ تو اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے۔ کورٹ آپ کے سوال کو بے مقصد سمجھتی ہے۔ اس پر وکیلوں اور سیشن جج میں کچھ ترش کلامی ہو گئی۔ راحیلہ کی باری آئی تو کورٹ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسے کیس نہ ہونے کے برابر تھے۔ راحیلہ نے آنسوؤں کے ساتھ بیان دیا۔ اس کی ماں ملزموں کے کٹہرے میں بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ راحیلہ بیان دیتے دیتے غصے اور جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ اس نے دانت پیس کر اور انگلی ماں کی طرف کر کے کہا، مجھے اس ذلت میں پھینکنے والی یہ عورت ہے جو میری ماں ہے۔ اس کی کرتوت نے میری بڑی بہن کو گھر سے بھگا دیا ہے۔ اس کی کرتوت سے میرے باپ نے زہر پی کر خودکشی کی ہے اور یہ میرے بچے کی قاتل ہے۔ وکیلوں نے اس کا بھی جرح میں بہت برا حال کیا۔ ایک وکیل نے اس سے بھی ایک نہایت بیہودہ سوال کیا۔ راحیلہ نے جواب دیا، میری جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ اس سے ایسا سوال نہ پوچھتے۔ وکیل نے سیشن جج سے کہا کہ گواہ اس کی توہین کر رہی ہے، اسے کہا جائے کہ تمیز سے بات کرے۔ اس پر سرکاری وکیل اور صفائی کے وکیلوں میں بہت جھک جھک ہوئی۔ میں نے شہادت اتنی زیادہ اور اتنی مکمل تیار کی تھی جسے صفائی کے وکیل جھٹلا نہ سکے۔ بختیار پر دوسرا الزام قاتلانہ حملے کا تھا۔ مضروب نے اور ملنگوں نے میری ہدایت کے مطابق کورٹ میں ثابت کر دیا کہ بختیار تکیے پر جوا کھیلنے آتا تھا۔ وہ 3-4 مرتبہ مضروب کے آگے رقم ہار گیا تھا۔ اس کے پاس رقم تھوڑی ہوتی تھی۔ اس طرح اس پر قرض چڑھتا گیا جو اس نے مضروب کو دینے سے انکار کر دیا۔ آخر ایک روز مضروب نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بختیار کو مارا پیٹا۔ اسی رات بختیار نے مضروب پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ ساری کہانی غلط اور جھوٹی تھی۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بختیار دراصل صغیر کو مارنا چاہتا تھا، لیکن غلطی سے زخمی اس شخص کو کر بیٹھا۔ میں بختیار کو زیادہ سے زیادہ سزا دلانے پر تلا ہوا تھا۔ آخر سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ بختیار کو بچے کے قتل میں عمر قید اور قاتلانہ حملے میں 6 سال سزائے قید اور زینوں کو 10 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ میں دونوں نے اپیلیں دائر کیں جو مسترد کر دی گئیں۔ جب کوئی کیس ختم ہو جاتا ہے اور ملزم سزا پا جاتے ہیں تو متعلقہ تھانے دار بہت خوش ہوتا ہے۔ پولیس کی زبان میں اسے مقدمہ سزا ہو جانا کہتے تھے۔ میں بھی جب کورٹ سے فیصلہ سن کر نکلا تو بہت خوش تھا، لیکن رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو نوزائیدہ بچے کی کھائی ہوئی لاش اور اس کا پاک اور معصوم چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مقتولوں کی لاشوں نے میرے تصوروں میں آ کر مجھے کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ میں نے نوجوان اور بڑی ہی حسین لڑکیوں کی لاشیں دیکھی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر اس بچے کا چہرہ ایسا میرے سامنے آیا کہ میں بے چین ہو گیا۔
اپنے جسم کے اندر مجھے تلخی محسوس ہونے لگی۔ انسان درندگی پر اتر آئے تو درندوں کو مات کر دیتا ہے۔ پھر راحیلہ کا خیال آ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ملک میں ایک طوائف کا اضافہ ہوگا۔ بڑا اچھا ہوا کہ 5-6 مہینوں بعد اس تھانے سے میرا تبادلہ ہو گیا۔ نئے سے نئے کیس، نئی سے نئی وارداتیں سامنے آئیں، اور راحیلہ اور اس کا نوزائیدہ بچہ ذہن سے اتر گیا، اور یہ واردات میری ڈائری میں محفوظ رہ گئی۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ 5 سال گزر گئے۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ جاپان برما پر قابض ہو چکا تھا، اور ہندوستان میں جاپان اور جرمنی کے جاسوس اور 5th کالمسٹ سرگرم تھے۔ مجھے عارضی طور پر CID کی ڈیوٹی دے دی گئی تھی۔ جاسوسی کے ایک کیس کی سراغ رسانی اور تفتیش کرنی تھی۔ ملٹری پولیس بھی ساتھ تھی۔ مجھے انگریز افسروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے فرض کی ادائیگی میں دنیا کو بھول جانا اور دیانتداری انگریزوں سے سیکھی ہے۔ جاسوسی کے ایک کیس کے سلسلے میں پرانی دلی کے ایک محلے میں ایک گھر پر چھاپا مارنا تھا۔ ہم وہاں گئے۔ وہ گلی ویسی ہی تھی جیسی ہمارے شہروں میں گلیاں ہوتی ہیں۔ وہ گلی کشادہ تھی۔ اس محلے میں متوسط طبقے کے اور اس سے نیچے درجے کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں ایک مکان تھا جو جاپان کے ہندوستانی جاسوسوں کا ایک ذیلی اڈا بنا ہوا تھا۔ ان کا خفیہ مرکز کہیں اور تھا۔ ہم نے چھاپا مارا، 2 آدمیوں کو گرفتار کیا اور کچھ اشیاء اور کاغذات مل گئے۔ گلی میں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ لوگ دور دور کھڑے تھے۔ منڈیروں پر اور دروازوں میں عورتیں کھڑی تھیں۔ جس مکان پر ہم نے چھاپا مارا تھا، اس کے سامنے والے مکان سے تیسرے مکان کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اسے میں نے اس طرح دیکھا کہ میری نظریں تماشائیوں کے چہروں پر گھوم رہی تھیں۔ گھومتے گھومتے نظریں اس عورت کے چہرے پر رک گئیں۔ وہ دور نہیں تھی۔ اس نے ایک دودھ پیتا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اس سے میری نظریں ملی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں یوں اس کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑا جیسے وہ مجھے ہیپناٹائز کر کے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اس کے قریب جا کر میرے منہ سے حیرت زدہ سرگوشی نکلی۔ راحیلہ، میں نے تو آپ کو فوراً پہچان لیا تھا، اس نے کہا۔ اندر آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ اپنے میاں کے ساتھ، اس نے جواب دیا۔ میں نے شادی کر لی تھی، 2 بچے ہیں۔ آپ میرے گھر نہیں آئیں گے؟ ڈیوٹی پر ہوں راحیلہ، میں نے کہا۔ کبھی شام کے بعد ملوں گا جب تمہارے میاں گھر ہوں گے۔ میں اس شام نہ جا سکا۔ 2 اور شامیں گزر گئیں، بہت کام تھا۔ آخر ایک شام فرصت مل گئی۔ میں راحیلہ کے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر ویسا ہی تھا جیسے مڈل کلاس گھر ہوتے ہیں۔ راحیلہ بہت خوش تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا ایک بچہ 2.5-3 سال کا اور دوسرا 6-7 ماہ کا تھا۔ اس کا خاوند جوان آدمی تھا جو مجھ سے بہت ہی مروب ہو گیا تھا۔ راحیلہ نے بتایا کہ کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد 2-3 آدمیوں نے اس پر جال پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ حفیظ اور وحیدہ نے اسے پناہ میں لے لیا اور کسی ایسے آدمی کی تلاش میں لگ گئے جو راحیلہ کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ اتنی بدنام ہو گئی تھی کہ رشتوں کے امیدوار اس کا نام سن کر بھاگتے تھے۔ آخر حفیظ کو اس آدمی کا سراغ ملا جو راحیلہ کا خاوند تھا۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ ماں بھی بعد میں مر گئی۔ اس نے محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی اور میٹرک پاس کر لی، اور کسی نے اس پر مہربانی کی اور سرکاری نوکری دلوا دی۔ وہ کلرک تھا۔ اس آدمی کا اپنا کوئی تھا ہی نہیں۔ اسے شادی کرنی تھی، عمر گزرتی جا رہی تھی۔ یہ کسی اور قصبے کا رہنے والا تھا۔ حفیظ کو کسی ملنے والے سے اس کا اتا پتہ ملا۔ حفیظ اس سے جا ملا، پھر اسے اپنے ہاں بلایا اور وحیدہ سے ملوایا۔ وحیدہ نے اسے راحیلہ دکھا دی، لیکن اسے دھوکے میں نہ رکھا۔ راحیلہ کے متعلق ساری تفصیل سنا دی۔ وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا اور ایک روز خاموشی سے اس کی شادی راحیلہ کے ساتھ کر دی گئی۔ راحیلہ نے مجھے بتایا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہے۔ اس کا خاوند تو ضرورت سے زیادہ مطمئن نظر آتا تھا۔ راحیلہ کے ساتھ یہ میری آخری ملاقات تھی۔